نیند سے متعلق 10 عجیب و غریب بیماریاں۔ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ انسان کے سکون کا سب سے بہترین ذریعہ نیند ہی ہے۔ نیند کا نہ آنا تو ایک بیماری ہے ہی، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کی نیند بھی ان کے لیے مشکلات کا باعث ہوتی ہے۔ نیند سے متعلق چند بیماریاں ایسی بھی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ایسی ہی آج 10 بیماریوں کے بارے میں جو ہے آپ کو معلومات دی جائے گی۔ ان 10 بیماریوں کی تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ نمبر 10 پر ہے نیند میں جسم کا خواب پر عمل کرنا۔ اس بیماری کو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ یہ قابل علاج بیماری ہے۔ اس میں انسان جو بھی خواب دیکھتا ہے اس کا جسم اس پر عمل کرتا ہے۔ اس بیماری سے مریض خود کو اپنے ساتھی کو زخمی کر سکتا ہے۔ نائٹ ٹیرر میں انسان سوتے میں شدید دہشت محسوس کرتا ہے۔ یہ نمبر 9 ہے۔ نائٹ ٹیرر کئی بار پوری طرح ہوش میں نہیں آ پاتا۔ وہ زور سے سانس لیتے، کراہتے یا چیختے ہوئے ہلکی نیند سے یک لخت جاگتا ہے۔ بعض دفعہ تو وہ پوری طرح جاگے بغیر دوبارہ سو جاتا ہے۔ اس میں مریض کو جاگنے کے بعد اپنی نیند کی حالت کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہوتا۔ اس میں مریض 10 سے 20 منٹ تک خوف کا شکار رہتا ہے۔ یہ بیماری کئی طرح سے ڈرانے خوابوں سے مختلف ہے۔ اس بیماری میں بھی مریض خود کو یا دوسروں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 8 نیند میں جبڑے رگڑنا۔ اس بیماری کو بریکزم میں مریض سوتے میں اپنے دانت یا جبڑے رگڑتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عام بیماری ہے۔ 40 ملین امریکی اس بیماری کا شکار ہیں۔ نمبر 7 ٹانگوں کی بے چینی یا جھٹکے لگنا۔ نمبر 7 پر ہے ٹانگوں کی بے چینی یا جھٹکے لگنا۔ ٹانگوں کی بے چینی ریسٹ لیس لیگز سنڈروم یا ٹانگوں میں جھٹکے ایک جاگتے ہوئے انسان کو بھی لگ سکتے ہیں۔ اس بیماری میں سویا ہوا یا جاگا ہوا شخص چاہتے ہوئے بھی اپنی ٹانگوں یا جسم کے کسی حصے کی حرکت کو نہیں روک پاتا۔ نمبر 6 نیند کے وقت کا تعین نہ ہونا۔ یہ بیماری نان 20 آور سلیپ ویک سنڈروم بہت کامیاب ہے۔ اس میں انسان کا جسم اپنے سونے اور جاگنے کے وقت کی شناخت نہیں کر سکتا، اس لیے جسم کے سونے کا وقت ہر روز ہی بدلتا رہتا ہے۔ اس بیماری میں نیند کا وقت بگڑتا ہے اور کچھ عرصے بعد پھر نارمل وقت تک آ جاتا ہے۔ 1-2 دن نارمل رہنے کے بعد یہ پھر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 نیند میں سانس رکنا۔ اس بیماری کو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں۔ اس بیماری میں مریض کا سانس نیند میں کچھ دیر کے لیے رکتا ہے اور پھر بحال ہو جاتا ہے۔ ایسا 1 گھنٹے میں 5 سے 6 بار ہو سکتا ہے۔ مریض کو جاگنے کے بعد اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص سوتے ہوئے مریض کو غور سے دیکھ رہا تو اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مریض کو سانس تھوڑی دیر کے لیے رک رہا ہے۔ نمبر 4 کلائن لیون سنڈروم یا سلیپنگ بیوٹی سنڈروم کے مرض میں مریض سوتا رہتا ہے۔ یہ مرض کروڑوں افراد میں سے کسی ایک کو متاثر کرتا ہے۔ اس مرض کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ مرگی کی طرح اس مرض میں بھی دورے پڑتے ہیں، لیکن عام حالات میں مریض 12 سے 18 گھنٹے سوتا ہے۔ بعض مریض 10 دن تک بھی سوتے رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 30 سال کی عمر کے بعد اس مرض کے دوروں میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 سوتے ہوئے باتیں کرنا۔ اس بیماری کو سومنلکیو میں انسان سوتے ہوئے بلند آواز میں باتیں کرتا ہے۔ مریض سادہ فقرات بولنے سے لے کر بلند آواز میں تقریر بھی کر سکتا ہے۔ کئی بار یہ باتیں سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 2 کسی بھی وقت سونا۔ اس بیماری نارکولیپسی میں مریض کسی بھی وقت کہیں پر بھی سو سکتا ہے، پھر بھی یہ نیند زیادہ گہری نہیں ہوگی۔ سیکومینیا۔ نمبر 1 سیکومینیا میں مریض نیند کی حالت میں جنسی عمل کر لیتا ہے۔ یہ بیماری نیند میں چلنے کی بیماری کی طرح ہے۔ اس بیماری میں مبتلا افراد ڈاکٹر کی مدد لینے سے بہت پہلے اپنے برتاؤ کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں۔ ماہرین نے ایسے مریضوں کی ویڈیو ریکارڈنگ اور پولی گرافک ٹیسٹ لینے کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ اس مریض کا تعلق نیند سے ہے۔ اس مریض
مریض کا علاج بھی نیند میں چلنے کے مریض کی طرح ہی کیا جاتا ہے۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔